اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے حصہ نمبر 1، جس میں ہم نماز کے ذریعے سے قرآن سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ یہ سبق نمبر 8A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے تشہد، اس کے بعد ہم گرامر میں کچھ مزید نئے الفاظ سیکھیں گے، اور آخر میں ہمیشہ کی طرح نقطہ تعلیم ہوگا۔ تو 7 ہوم ورک آپ کو ہر دفعہ بتائے جاتے ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور ووکیبلری کارڈ جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تشہد کو ذرا سنتے ہیں کہ کس طرح ہے۔ ویسے تو ہم لوگ ہر نماز میں اس کو پڑھتے ہیں، تو لیکن ایک دفعہ اس کی ذرا تلاوت سنتے ہیں۔ التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اچھا جی، اب اس کے ٹکڑے لیتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو سب سے پہلا جو اس میں کلمہ ہے یا جو جملہ ہے وہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کا اگر لفظی ترجمہ، رواں ترجمہ دیکھیں تو وہ ہے سبھی قولی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سبھی بدنی باتیں اور سبھی مالی باتیں۔ اچھا، اب لفظ بلفظ اگر ہم اس کو لیں، تھوڑا سا غور کریں اس کے اوپر، تو ایک تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو تینوں ہیں، التحیات والصلوات والطیبات، یہ مؤنث ہیں۔ کیسے پتہ چلا مؤنث ہیں؟ کیونکہ ان کے آخر میں الف تے آ رہا ہے۔ اور دوسرا اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ مؤنث ہیں، اور یہ جمع مؤنث ہیں، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ واحد مؤنث جو ہے اس کے آخر میں گول تا آتی ہے، اور جمع مؤنث کے آخر میں الف تے آتی ہے۔ تو ایک تو ہمیں یہ پتہ چل گیا، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ چاروں اسم ہیں، یہ تین تو اسم ہیں، اور للہ ہی میں اللہ جو ہے یہ بھی اسم ہے۔ تو یہاں اس عبارت میں جو ہمارے سامنے لکھی ہے، اس میں 4 اسم ہیں۔ اب اگر ہم ان اسموں کے اوپر غور کریں تو التحیات میں 2 ٹکڑے ہیں۔ سب سے پہلے الف لام ہے، اور پھر تحیات ہے۔ اچھا، تحیات کی اگر مؤنث سوچیں آپ خود بھی، تو یہ کیا بنے گی؟ تحیہ۔ تحیہ کیا ہوتا ہے؟ اردو میں بھی کہتے ہیں، جیسے سلام کو اردو میں تحیہ کہتے ہیں۔ تو سلام کرنا چونکہ ایک زبانی فعل ہے، تو زبان سے جو بھی ادا ہونے والی چیزیں ہیں ان کو کہتے ہیں التحیات۔ اور یہاں پہ اس کا مراد ہے، مطلب الف لام کی وجہ سے ہو گیا کہ تمام ہر قسم کی، اور تحیات کا مطلب ہوا قولی باتیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں تو اگلا لفظ ہے جی للہ۔ تو یہ 2 الفاظ ہیں۔ اب قولی باتوں میں کیا کیا شامل ہے؟ قولی باتوں میں نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، دعوت و تبلیغ ہے، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورہ دینا، یہ سب کچھ شامل ہے۔ اور ہم التحیات سے اس ساری چیز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں مخصوص ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ للہ ہی ہم نے پڑھا ہے، اس کا پورا ٹیبل پڑھا ہے ہم نے کہا تھا کہ لی جو ہے وہ لفظ ہے، جب وہ مختلف اسموں کے ساتھ ہم نے جوڑا تھا تو ہم نے پڑھا تھا لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا۔ تو یہاں پہ لی کو جب کسی اسم کے ساتھ جوڑیں گے تو للہ ہی بنا۔ اور یہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے الحمدللہ میں، تو ہم نے وہاں پہ لی کو کا مطلب یاد رکھنے کے لیے اس مثال کو بھی یاد رکھا تھا الحمدللہ۔
تو التحیات للہ، سبھی قولی باتیں اللہ کے لیے، جیسے الحمدللہ میں تھا کہ ساری تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے۔ آگے چلتے ہیں، والصلوات، اب اس کا بھی صلوات کا اگر آپ مؤنث واحد ڈھونڈیں تو الف تے ہٹا کے گول تا لگائیں گے تو وہ یہ بن گیا صلات، اور واو الگ ہے، الف لام الگ ہے، اور صلوات الگ ہے، تو تین ٹکڑے ہوئے۔ اب یہ جو واو ہے یہ اس کا مطلب ہے اور، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ الف لام کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی، یا جس طرح ہم نے پڑھا تھا الشیطان الرجیم، ہر قسم کے شیطان مردود سے پناہ مانگ، تو یہاں پہ الف لام کا مطلب ہے ہر قسم کی۔ اور صلوات جو ہے یہ نماز کے لیے ہم لوگ عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور نماز ہمیں پتہ ہے کہ ایک بدنی عبادت ہے، تو اس لیے یہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے والصلوات، اور سبھی بدنی باتیں۔ اب بدنی باتوں میں کیا کیا شامل ہے؟ بدنی باتوں میں نماز شامل ہے، روزہ شامل ہے، حج کا کچھ حصہ جو ہے وہ جو مشقت والا حصہ ہے وہ سارا بدنی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی تربیت کرنا، فزیکلی کسی کی مدد کرنا، کسی کو تعلیم دینا اور اس میں اپنا جو جسمانی توانائی ہے اس کا استعمال کرنا، دعوت دینا، فزیکلی کسی کو دعوت دینا، تبلیغ کے لیے جانا وغیرہ شامل ہے۔ اچھا، اس سے آگے چلیں تو اگلا لفظ ہے جی والطیبات۔ اب اس کو بھی اگر آپ سوچیں تو آپ آسانی سے ڈیرائیو کر سکتے ہیں کہ واو الگ ہے، الف لام الگ ہے، اور طیبات جمع ہے، تو اس کی واحد کیا ہوگی؟ طیبہ۔ طیبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اردو میں عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں طیب پاک، تو طیبہ پاک۔ تو زکوٰۃ جو ہے اس کے بارے میں ایک ہے نا کہ پاک کرتی ہے، مال کو پاک کرتی ہے زکوٰۃ، تو جو مال سے ریلیٹڈ جتنی بھی باتیں ہیں وہ مراد ہیں یہاں پہ۔ والطیبات کا مطلب یہاں پہ کیا کیا گیا؟ ٹرانسلیٹ کیا کیا گیا اس کو؟ سبھی مالی باتیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس طرح التحیات اور سبھی مالی باتوں میں کیا کیا شامل ہے؟ اس میں سب سے پہلے زکوٰۃ شامل ہے، صدقات، خیرات، اس کے علاوہ جو آپ کی حج کا جو حصہ مالی حوالے سے جو اس سے متعلقہ ہے، یعنی کہ اس میں جو خرچہ کرتے ہیں آپ، جو گھر والوں کے لیے خرچہ ارینج کر کے جاتے ہیں اور اپنا جو کام وغیرہ بند کرتے ہیں، وہ سب کچھ اس مالی عبادت میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ آپ قربانی کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی مال سے آتی ہے، وہ مالی عبادت ہے۔ تو اس طرح یہ ساری مالی باتیں، تو اس طرح ہم نے یہ التحیات للہ والصلوات والطیبات کا کیا مطلب سمجھا؟ کہ ہم تین باتوں کی کمٹمنٹ کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اور وہ تین باتیں کیا ہیں؟ کہ ہماری ساری قولی باتیں، ہماری ساری بدنی باتیں، اور ہماری ساری مالی باتیں کس کے لیے ہیں؟ صرف اللہ کے لیے۔ اچھا، یہ جو کلمہ ہے اس کی اور بھی بہت ساری ٹرانسلیشنز کی گئی ہیں۔ یہ جو ٹرانسلیشن ہے اس میں سب سے زیادہ مفہوم ہے، جو ڈیپ میننگز ہے نا وہ سب سے زیادہ اس ٹرانسلیشن میں ہے، تو اس لیے ہم نے اس ٹرانسلیشن کو ایڈ کی۔ ورنہ اس کے جو ظاہری الفاظ جس طرح ہم نے ابھی پڑھے، تو اس حوالے سے اگر کریں تو ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ سارے تعظیمی کلمے، التحیات کا مطلب ہے تعظیمی کلمے، والصلوات کا مطلب ہے ساری باتیں، اور طیبات کا مطلب ہے ساری پاکیزگیاں۔ تو یہ دوسرا ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے یہ پہلا ترجمہ لیا ہے۔ عام طور پہ جب آپ نماز کی کوئی بھی ترجمے والی کوئی کتاب کھولیں گے تو اس میں بھی یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کا سب سے زیادہ مفہوم ہے، مطلب وائڈ مفہوم اس عبارت کا ہے، ریلیٹیو ٹو یہ جو دوسرا ترجمہ ہے۔ اچھا، اب اگر ہم اسباق نکالیں اس میں سے، تو اسباق اس میں سے سبق یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، وہ یہ کہ یہ جتنی قولی باتیں ہم نے ذکر کی، جن میں نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، دعوت و تبلیغ ہے، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، یہ سب اللہ کے لیے۔ اس کے علاوہ جتنی بدنی باتیں ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، تعلیم، دعوت، تبلیغ، یہ بھی سب کچھ اللہ کے لیے۔ اور تیسرا، سبھی مالی باتیں یعنی کہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ہماری یہ ساری باتیں، ہر قسم کی باتیں صرف اللہ کے لیے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کمٹمنٹ ہے۔ جب ہم
سجدہ کر کے، جو ہم پچھلی دفعہ بات کر رہے تھے کہ سجدے میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے، تو انسان جب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، قرب حاصل کر چکتا ہے، جب وہ اس معراج پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب مل جاتا ہے، اس کے بعد انسان بیٹھتا ہے اور بیٹھ کے سب سے پہلے یہ کمٹمنٹ کرتا ہے کہ اے اللہ، آج کے بعد سے، بلکہ ہمیشہ سے ہی، میری جو ساری کولی باتیں تھیں، ساری بدنی باتیں تھیں، ساری مالی باتیں تھیں، یہ صرف تیرے ہی لیے تھی اور تیرے ہی لیے ہیں اور تیرے ہی لیے ہوں گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی کمٹمنٹ ہے۔ اگر آپ اس کو سوچیں تو ہم ہر نماز میں یہ کلمہ کہتے ہیں، لیکن ہمیں اس کلمے کی ڈیپتھ کا، یا اس کلمے کی جو یہ کلمہ ہم جو اس میں جو کمٹمنٹ کر رہے ہیں، اس کمٹمنٹ کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہ کمٹمنٹ کریں اور اس کمٹمنٹ کے بعد ہم نماز چھوڑ دیں، نماز نہ پڑھیں، یا کوئی روزہ نہ رکھے، کوئی حج نہ کرے، یا اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرے، تو یہ جو کمٹمنٹ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں کرتے ہیں، اس کمٹمنٹ کی خلاف ورزی ہے، اس وعدے کی، اس عہد کی، اس بیان کی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے اگر کوئی سمجھے۔ اچھا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، تو ایک ہم اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز، ایک حدیث سنتے ہیں۔ تو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 آدمی ایسے ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کسی اور سے کرواتے ہیں، نہ بدشگونی لیتے ہیں، صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اور اس جماعت کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی کہ 70,000 لوگ ایسے ہیں جو کہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے۔ بغیر حساب کتاب کے داخل ہونے کا مطلب ہے کہ کامیابی مل رہی ہے آپ کو، اور اس پہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی کہ آپ نے کیا کیا تھا دنیا میں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو صحابہ کرام امیز ہوئے اس بات سے، انہوں نے کہا کہ یار واہ، کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ تو انہی صحابہ کرام میں ایک صحابی بیٹھے تھے، اکاشا بن محسن۔ انہوں نے اس بات پہ، باقی سارے لوگ تو امیز ہو رہے تھے اس پہ، مطلب اس پہ وہ فیل کر رہے تھے کہ یار بہت بڑی بات ہے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ تو اکاشا بن محسن نے اس خوشخبری کو بالکل ڈیفرنٹ انداز میں لیا۔ انہوں نے کس طرح لیا؟ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکاشا تم ان میں سے ہو۔ تو مطلب یہ ایک بہت ڈفرینٹ اینگل تھا اس چیز کو دیکھنے کا، اس خوشخبری کو سننے کا ایک بالکل ڈفرینٹ اینگل تھا، کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ حیرت کا اظہار کیا یا انہوں نے رشک کا اظہار کیا، انہوں نے کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری سنا دی ساتھی کہ تم ان میں سے ہو گئے۔ جب ان کو یہ خوشخبری دی تو باقی صحابہ کرام کو ریئلائز ہوا کہ اکاشا کتنی بڑی سبقت لے گیا ہمارے اوپر، ہم تو بس صرف حیران ہی ہو رہے تھے اور یہ تو ان میں شامل ہو گیا۔ تو پھر ایک اور صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے ایک کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکاشا اس میں تم پر سبقت لے، یعنی کہ آپ نے اس کے لیے یہ دعا نہیں فرمائی، ان دوسرے صحابی کے لیے یہ دعا نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے انہیں بتایا کہ یہ جو سوچ ہے اکاشا کی، کہ بجائے اس کے کہ وہ اس پہ رش کرے، یا اس نے فوراً پلان بنایا کہ میں کس طرح ان میں شامل ہو سکتا ہوں۔ تو چونکہ ان کے سامنے ایک اپرچونٹی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، انہوں نے کھڑے ہو کے ان سے دعا کرنے کے لیے کہہ دیا۔ ظاہر اللہ تعالیٰ کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے دعا کریں گے تو وہ تو بہت خوشخبری والی، وہ خوشبختی والی بات ہے۔ تو اس طرح انہوں نے جس طریقے سے اس بات کو لیا، ہمیں بھی اس بات کو اسی طرح لینا چاہیے۔ ہمیں بھی مختلف باتیں جو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کو اس طرح لینا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ اب آج ہم نے یہ کلمہ پڑھا، ہمیں ریئلائز ہوا کہ اس کلمے کا اتنا ڈیپ میننگ ہے، تو ہمیں ساتھ ہی یہ دعا کرنی چاہیے۔ کیا دعا کرنی چاہیے؟ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ میری تمام کولی باتیں، تمام بدنی باتیں اور ساری مالی باتیں صرف تیرے لیے مخصوص ہو جائیں۔ تو اور
جیسے ہی ہم دعا کریں ساتھ ہی ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں دعا کے بعد کیا کرنا ہے، تینوں کا احتساب کرنا ہے کہ میری جو قولی، میرا جو زبان ہے وہ کہاں استعمال ہو رہی ہے، میری جو بدنی قوتیں ہیں یا ذہنی قوتیں ہیں، ذہن ہے یا جسمانی قوت ہے، وہ کہاں پہ استعمال ہو رہی ہے، اور میرا مال کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے، کیا یہ سب کچھ صرف اللہ کے لیے خرچ ہو رہا ہے؟ اگر اللہ کے لیے خرچ ہو رہا ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں خرچ ہو رہا تو مجھے پلان بنانا ہے کہ کس طرح میرا مستقبل کا جو کل ہے وہ آج سے بہتر ہو۔ تو اس سارے، یہ جو سارا کچھ ہم نے ابھی ڈسکس کیا، جو پڑھا، اس ساری چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کلمے کی پریکٹس کریں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، سبھی قولی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سبھی بدنی باتیں اور سبھی مالی باتیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد ہم تو سب سے پہلے ہم تشہد میں کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تشہد میں 3 چیزوں کی کمٹمنٹ کرتے ہیں اللہ کے لیے، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 چیزوں کی دعا کرتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو السلام، پہلے ٹکڑے کو لیتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، اس کا مطلب ہے سلام ہو آپ پر اے نبی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ تشہد میں بیٹھے ہوئے، آپ اللہ کے سامنے ہیں، 2 زانو ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے لیے 3 باتوں کی کمٹمنٹ کر کے تو نبی کے اوپر سلام بھیجتے ہیں یا سلام پڑھتے ہیں، اور آپ یہ نہیں کہتے السلام علی النبی، آپ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ ایھا النبی کا مطلب ہے اے نبی، مطلب میرے سامنے موجود ہیں یا ادھر ہی موجود ہیں، اسی محفل میں موجود ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ آپ تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے آپ کے اللہ عز و جل ہیں، اور ساتھ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ 3 باتوں کی کمٹمنٹ کرنے کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہ سلام بھیجتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی۔ السلام، الف لام کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی سلامتی، ٹھیک ہے، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ سلام کا مطلب ہے سلامتی، تو ہم آپس میں جب السلام علیکم کہتے ہیں تو اس میں بھی ہم ایک دوسرے پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ سلامتی کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے حفاظت۔ تو یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رکھے۔ علیہ کا ہم نے پڑھا ہوا ہے، اللہ کا پورا ٹیبل ہم نے پڑھا تھا، علیہ، علیہم، علیہ کا، آپ پر، اور ایھا یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، یا ایک لفظ ہے جو ندائیہ لفظ ہے، تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یا کا مطلب ہے اے۔ اسی طرح یا کی طرح کے 2 الفاظ اور بھی ہیں قرآن کریم میں آئے، ایھا کا مطلب بھی ہے اے، اور یا ایھا اکٹھا آ جائے تو اس کا بھی مطلب اے ہی ہے۔ تو یہ انٹرسٹنگ ہے کہ یا ایھا یا ایھا، تو یہ مختلف جگہوں پہ استعمال ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قرآن کریم میں بہت زیادہ استعمال ہوا۔ تو اس کے بعد ہے جی اگلا لفظ ہے نبی۔ نبی کا مطلب ہے، اردو میں بھی ہم لیتے ہیں نبی یعنی کہ خبر دینے والا، تو نبی واحد ہے، اور اردو میں ہم نبی ہی استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، اور اس کی جمع دونوں طرح ہو سکتی ہے، نبیون بھی ہو سکتی ہے اس کی جمع، اور انبیاء بھی اس کی جمع ہو سکتی ہے۔ تو انبیاء بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، انبیاء کرام ہم کہتے ہیں کہ، تو اس لیے یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو۔ وا کا مطلب ہے اور، رحمت جس طرح ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں رحمت، اللہ، اللہ یہ بھی نون ہے، تو ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت۔ تو ہم جس طرح آپس میں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسی طرح ہم اپنے نبی کے اوپر سلام، نبی کو بھی اسی طرح دعا دیتے ہیں، نبی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وبرکاتہ، اور برکتیں ہوں اس کی، اور برکات جمع ہے برکت کی، اور ہو جو ہے وہ ہے اس کا۔ تو اگر ہم رحمت کو دیکھیں، رحمت کا کیا مطلب ہے؟ تو برکت، 3 جو چیزیں ہم نے پڑھی نا، ہم نے کہا کہ سلامتی، رحمت اور برکت۔ سلامتی کا کیا مطلب ہم نے پڑھا؟ سلامتی کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی بری چیز سے محفوظ رکھے،
رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل ہو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا محبت کے ساتھ خوب خیال رکھے۔ اور برکت کا مطلب ہے کہ ہر احسان، فضل، خیر، بھلائی، سلامتی، یہ ساری چیزیں بڑھتی رہیں، یعنی کہ اس میں بڑھوتری ہوتی رہے۔ تو بالکل اس طرح ہے جیسے آپ اگر کوئی پودا لگانا چاہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ سب سے پہلے ایک کوئی جگہ ایسی سلیکٹ کرتے ہیں جہاں پہ اس پودے کی سیفلی وہ پودا گرو کر سکے۔ تو آپ سب سے پہلے بری چیز، اور اس جگہ سے آپ جو جھاڑیاں ہیں یا جو جھاڑ جھنکار ہے یا زمین اگر سخت ہے تو اس کو نرم کرتے ہیں، تو آپ جو بری چیزیں ہیں ان سے اس کو دور کرتے ہیں۔ پھر آپ اس کے بعد وہ پودا لگاتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں، اور پانی دینے کے بعد پھر وہ پودا بڑھتا ہے۔ تو یہ 3 سٹیپس ہیں۔ اسی طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی انہی 3 چیزوں کی دعا کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ہر بری چیز سے محفوظ رکھیں اللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل ہو آپ کے اوپر، اور پھر یہ احسان اور فضل جو ہے یہ بڑھتا رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم اپنے نبی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اب آپ امیجن کریں کہ جس وقت ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے 3 باتوں کی کمٹمنٹ کرتے ہیں جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا، جو بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد پھر ہم ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہیں۔ پھر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا کے لیے دعا کرتے ہیں یا ان کو سلام دیتے ہیں، جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ تو سلام کرنے کا ایک طریقہ ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اسی طرح ہم کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو 3 چیزیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے ہیں۔ اور اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ جو دعا ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں یہ بھی کتنی امپورٹنٹ یا کتنی زبردست دعا ہے، کہ اس میں آپ دوسرے ساتھی کے لیے، اپنے جو جس سے آپ مل رہے ہیں اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہر بری چیز سے محفوظ رکھے، اچھی چیزیں عطا کرے، اور ان اچھی چیزوں میں بڑھوتری ہوتی رہے۔ تو یہ 3 چیزوں کی دعا ہم کرتے ہیں جب ہم کسی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ کہ یہ ان کلمات کو ادا کریں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ اچھا، 3 چیزیں اللہ کے لیے، 3 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس کے بعد ہم درمیان میں اپنے آپ کو فٹ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، تو درمیان میں ہم اپنے لیے بھی سلامتی مانگ لیں۔ تو ہم اپنے لیے سلامتی مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں السلام علینا، سلام ہو ہم پر، اور پھر وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے بندوں پر جو نیک ہیں۔ اب ہم اس کو بھی ورڈ بائی ورڈ لے لیتے ہیں، پھر اس کا مطلب دیکھیں گے۔ السلام کا مطلب وہی جو ہم نے پڑھا، ہر قسم کی سلامتی، یعنی کہ ہر قسم کے خطرے سے یا ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہیں۔ علینا، ہم نے اللہ کا پورا ٹیبل پڑھا تھا، علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا۔ علینا کا مطلب ہے ہم سب پر، وعلا، اور پر، اللہ وہی علینا والا اللہ ہی ہے۔ اور ہم نے اس کا دیکھا تھا، اس کی مثال یاد رکھنے کے لیے ہم نے کہا تھا السلام علیکم، تو اللہ کا مطلب ہے پر۔ عباد اللہ، عباد ہم نے پہلے پڑھا تھا، عبد کی جمع ہے عباد، تو عبداللہ جس طرح ہے اللہ کا بندہ، تو عباد اللہ کا مطلب ہے اللہ کے بندے۔ صالحین، صالح ہم نے پڑھا تھا نیک، تو صالح کی جمع ہے صالحون بھی ہو سکتی ہے اور صالحین بھی ہو سکتی ہے، تو یہاں پہ لفظ جو جمع استعمال ہوئی ہے وہ ہے صالحین۔ اچھا، اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا انعام 4 قسم کے لوگوں پر ہے۔ قرآن کریم میں یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ 4 کیٹیگریز ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے: انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، اور سب سے نچلی کیٹیگری ہے صالحین۔ صالحین کا مطلب ہے نیک لوگ، جن کی نیکیاں جو ہیں وہ ان کی برائیوں سے زیادہ ہوں گی، یا جن کا جب وزن کیا جائے گا نیکیوں کا اور برائیوں کا تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، تو ان کو صالحین کہا گیا۔ تو یہاں پر جو سب سے چھوٹی کیٹیگری ہے
اللہ تعالیٰ کا انعام جن پر ہوا ہے، ہم نے شروع میں کہا تھا انعمت علیہم، تو یہاں پہ ہم نے کہا کہ سب سے پہلے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا، اور پھر صالحین پر سلام بھیج رہے ہیں۔ صالحین وہ ہیں جو کہ کامیاب ہیں، یعنی کہ جو نیکیاں جن کی زیادہ ہیں، جو کامیاب ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر انعام ہے، وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور درمیان میں ہم سینڈوچ کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو یہ کیوں سینڈوچ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور صالح جو لوگ ہیں، جو کامیاب لوگ ہیں، جن کے اوپر آلریڈی اللہ کا انعام ہے، تو ان کے لیے اگر ہم سلامتی کی دعا کریں گے تو وہ بھی قبول ہے۔ تو درمیان میں اگر ہم اپنے آپ کو بھی ڈال دیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی یہ دعا قبول ہو جائے گی۔ تو یہ اس امید پہ کہ بیچ والے بھی مقبول ہو جائیں، ہم اس درمیان میں اپنا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ صرف درمیان میں اپنا نام ڈالنے سے تو اللہ کی رحمت نہیں ملنے والی۔ جب تک ہم عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جیسے صالحین نے کیا، تو اس وقت تک ہمیں اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی جب تک ہم خود کوشش نہیں کریں گے۔ تو جیسے جیسے ہم کوشش کریں گے اللہ کی رحمت کو ملنے کی، تو اس طرح پھر ہمیں اللہ کی رحمت ملے گی۔ اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں جو اللہ کے صالحین لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں اللہ کے، ان کی سیرت کو یا ان کی زندگی کے احوال کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور ان جیسا ان کے فٹ سٹیپس کے اوپر چلنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان لوگوں کے اس گروپ میں کم از کم جو آخری گروپ ہے اس میں ہم بھی شامل ہو۔ اور پھر اگر ہم نیک لوگوں کے گروپ میں شامل ہو جائیں گے تو پھر آپ امیجن کریں کہ روزانہ کروڑوں لوگ نماز میں ان صالح لوگوں کے اوپر سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور اگر ہم ان صالح لوگوں میں شامل ہو جائیں گے تو وہ دعا ہمارے لیے بھی ہو جائے گی۔ تو یہ دعا جو ہے وہ ہمیں بھی پھر فائدہ دے گی، وہ دعا ہمارے اوپر بھی سلامتی کی وجہ بنے گی۔ تو اس لیے صالح بننے کا اور صالحین کے ساتھ رہنے کا، صالحین کے بارے میں پڑھنے کا، اور ان کی زندگی کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرنے کا پلان بنانا چاہیے۔ اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے بندوں پر جو نیک ہیں۔ اچھا، اس کے بعد والے کلمات تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، تو یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں۔ اب میں گواہی دیتا ہوں کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں اپنے آپ کو بھی یاد کرا رہا ہوں یہ بات، اور اپنے آپ کو، اور دوسرا یہ کہ مجھے کسی اور کے سامنے بھی یہ جا کے گواہی دینی ہے۔ تو مجھے یہ یاد دہانی بھی کرائی جا رہی ہے کہ مجھے یہ گواہی دینی ہے کس کے سامنے؟ جو اس بات کو نہیں مانتے ان کے سامنے۔ کس چیز کی گواہی؟ ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ نماز میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اور وضو کے بعد کی دعا میں بھی پڑھا تھا۔ اشہد ان لا الہ، لا کا مطلب ہے نہیں، الہ کا مطلب ہے معبود، تو نہیں کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو ہمیں کس چیز کی گواہی دینی ہے؟ کہ اللہ اپنے عمل کے ذریعے، اپنی جو زندگی ہے اس کے ذریعے، اور اپنی زبان کے ذریعے اس چیز کی گواہی دینی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ ہم نے پڑھا تھا کہ میری باتیں اور میرا عمل یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اس کا مطلب، اس کا بہت واسٹ صرف زبان سے نہیں کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بلکہ میرا عمل بھی یہ بتا رہا ہے، میرا جو کچھ میں زندگی میں کر رہا ہوں روزمرہ کی زندگی میں، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ کی تعلیمات، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے بالکل عین مطابق ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مان رہا۔ اگر میں زبان سے تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن میں نماز کے لیے نہیں جاتا، یا نماز کے لیے نہیں اٹھتا، میں زکوٰۃ نہیں دیتا، میں اللہ تعالیٰ کے باقی دیے ہوئے احکامات جو ہیں ان کے خلاف ورزی کرتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے میں اللہ کو تو معبود نہیں مان رہا، میں تو اپنے نفس کو معبود بنایا ہوا ہے، یا زمانے کو معبود بنایا ہوا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ہم نے یہ لا کے بارے میں یہ بھی پڑھا تھا، لا، ما، لم، لن۔ تو یہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی ریوائز کیا تھا کہ یہ 4 الفاظ ہیں عربی کے جن کا مطلب ہے نہیں۔ لا اور ما جو ہے ان کا مطلب ہے نہیں، لم کا مطلب ہے
ماضی میں استعمال ہوتا ہے، ڈڈ ناٹ کی طرح یہ بالکل، تو مطلب اس کا بھی نہیں ہے، لیکن یہ عام طور پہ ماضی کے لیے آتا ہے، اور لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں، یعنی کہ ول ناٹ، تو ایسا کام ہرگز نہیں کرے گا کوئی، تو اس طرح کا مطلب ہے اس کا۔ الہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی جمع عالیہ ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، تو اس کے بارے میں ہم نے دو باتیں پڑھی تھیں، ایک تو یہ پڑھا تھا کہ یہ ہم نے شہادت دینی ہے، اور دوسری بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں دو باتیں ہم نے پڑھی تھی، ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور دوسرا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قریب المرگ جو شخص ہوتے ہیں ان کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرو، تو اس طرح اس لیے ہمارے یہ ذکر میں شامل ہونا چاہیے، یہ ہماری امیجنیشن میں ہونا چاہیے کہ اگر یہ میری آخری نماز ہے تو یہ میری طرف سے لا الہ الا اللہ میں نے تو کہہ دیا، تو جب ہم یہ سوچ کے یہ سمجھ کے لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آخری وقت میں بھی ہمیں یہ کلمہ پڑھنے کی سعادت ملے گی انشاءاللہ۔ اچھا، اب لا الہ الا اللہ کو زندگی میں لانے کا جو طریقہ ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ یہ کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو زبان سے تو معبود مانتے ہیں لیکن اپنے عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو معبود نہیں مان رہے یا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کر رہے، تو ہمیں پھر اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں احتساب کرنا چاہیے کہ ہم نے کتنی دفعہ دن میں اس طرح کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کی خلاف ورزی کی، خدا نخواستہ اگر نہیں کی تو الحمدللہ، اگر کی ہے تو اس کو چینج کرنے کا پلان بنانا چاہیے، اور پھر ہمیں یہ اشہدو جو ہے یہ بات بتا رہا ہے کہ اس پیغام کو ہمیں کروڑوں غیر مسلموں تک بھی پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ تو اس تصور اور احساس کے ذریعے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اگلا ٹکڑا ہے جی، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، تو یہاں پہ بھی اسی طرح ہی ہے، واشہدو کا مطلب ہے اور میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ میری زبان، میرا عمل یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، اور اللہ کا رسول ماننے کے پھر تقاضے ہیں، وہ تقاضے کیا ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یا دی ہوئی تعلیمات کے اوپر بالکل اسی طرح عمل کروں جس طرح وہ بتائی گئی، جس طرح وہ میرے پاس پہنچی ہیں۔ اگر میں اس پر عمل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ میں زبان سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، لیکن اپنے عمل کے ذریعے میں اس چیز کو وہ نہیں کر رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا حدیث جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ مجھے اپنے نفس کے اوپر اس کو ترجیح دینی۔ تو ان اور انا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان دونوں کا مطلب ہے کہ، اور اس کی مثال بھی ہم نے یہ پڑھی تھی، اور اس طرح کے دو اور الفاظ پڑھے تھے ہم نے، ان جس کے لیے ہم نے انشاءاللہ یاد کیا تھا اور اس کا مطلب ہم نے پڑھا تھا اگر، اور انا جس کے لیے کا مطلب ہم نے پڑھا تھا بے شک، اور اس کے لیے مثال ہم نے پڑھی تھی ان اللہ مع الصابرین۔ تو یہ چار الفاظ ہیں، ویسے آپس میں ملتے جلتے ہیں، اگر ویسے کوئی لفظ سامنے آ جائے تو ہو سکتا ہے آپ کو یاد نہ آئے فوراً مطلب، لیکن جب آپ اس کی ایگزامپل سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو فوراً یاد آ جائے۔ عبدہ، اچھا، واشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہا گیا، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہا گیا، تو یہ ہم نے پہلے بھی جب وضو کی دعا پڑھ رہے تھے اس وقت بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ عبدہ کا مطلب ہے اس کا بندہ، جیسے عبداللہ ہے اللہ کا بندہ، تو عبدہ ہو کا مطلب ہے وہ، تو اس کا بندہ، اور وہ اس کون ہے؟ اللہ، جس کا پچھلے کلمے میں ذکر ہوا اس کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ تو اب عبد کیوں شامل کیا گیا یہاں پہ؟ اور رسول کا ہم نے پڑھا تھا کہ جی رسول کی جمع جو ہے وہ ہے رسل، تو عبدہ و رسولہ کے الفاظ جو ہیں وہ کیوں یہاں پہ شامل کیے گئے ہیں؟ کیونکہ عبد کا مطلب ہے بندہ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو، خالق جو ہے وہ تو سب کا اللہ ہے، تو سارے اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور سب سے بہترین بندہ جو ہے وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم اس کو فالو کریں تاکہ ہم بھی اللہ کے بندے، اچھے بندے بن کے رہیں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے پارے کے شروع میں یہ آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ،
اور اسی طرح ہم نے تم کو بیچ والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم پر یہ بہت بڑی بھاری اور عظیم شان ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ ہم کو سارے لوگوں پر یہ شہادت دینی ہے، یہ گواہی دینی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور یہ گواہی ہم نے جیسے ڈسکس کیا کہ نہ صرف ہمیں زبان سے دینی ہے بلکہ اپنے عمل کے ذریعے بھی یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو واقعی ہی معبود حقیقی مانتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی کو کوئی معبود نہیں مانتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانتے۔ ہر نماز کی تشہد میں، پانچوں اذانوں میں، پانچوں اقامتوں میں، اور ہر وضو کے بعد یہ دعا بار 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 پڑھ کے شہادت کے یہ الفاظ دہرا کے ہمیں یاد کرایا جاتا ہے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ یہ بہت اہم کام ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ۔ یہ دونوں پیغام ہمیں اپنے عمل کے ذریعے بھی لوگوں تک پہنچانے ہیں اور اپنی زبان کے ذریعے بھی لوگوں تک پہنچانے ہیں جو کہ اس کا انکار کرتے ہیں ان تک، تاکہ قیامت والے دن جب اللہ تعالی ہم سے، ہماری امت مسلمہ سے یہ بات پوچھیں کہ کیا واقعی تم نے بھی میرا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا تھا، تو اس وقت ہم یہ نہ کہیں کہ ہم نہیں پہنچا سکے، بلکہ ہم خوشی سے اور فخر سے یہ بتائیں کہ ہم نے اللہ کا پیغام جو ہے اللہ کے مخلوق تک پہنچا دیا۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسول۔ چلیں یہاں پر ہمارا سبق ختم ہوا، اب ہم لیتے ہیں ایک بریک اور اس کے بعد پڑھیں گے گرامر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 8B، جس میں ہم عربی گرامر سیکھتے ہیں۔ تو آج کا لیسن بہت ہی آسان ہے اور بہت چھوٹا سا ہے۔ آج ہم اشارے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں ان کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو گرامر ہم ٹی پی آئی کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے مائکس آن ہیں تو میرے ساتھ پڑھیں۔ ٹی پی آئی کے کیا کیا کمپوننٹس ہیں؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اب تک ہم نے جو پڑھا ہے اس کا تھوڑا سا اعادہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا نام یا صفت۔ اس کی نشانیاں ہم نے پڑھی ہیں، الف لام ہوتا ہے شروع میں، آخر میں تنوین ہو سکتی ہے، واو نون یا الف تے ہو سکتا ہے۔ فعل ابھی ہم نے نہیں پڑھا، فعل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، بس ابھی کل سے شاید ہمارا فعل شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو فعل کیا ہوتا ہے؟ جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے۔ اور حرف ہم پڑھ چکے ہیں، حرف کیا ہوتے ہیں؟ یہ اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں۔ ہم نے 7 حروف پڑھے تھے، کون کون سے؟ پہلے سبق میں ہم نے 3 پڑھے تھے، کیا کیا پڑھے تھے؟ کچھ کسی کو یاد ہے؟ بی، من اور ان۔ زبردست۔ بی کے لیے ہم نے مثال پڑھی تھی بسم اللہ، اور اس کا مطلب تھا سے۔ پھر من کے لیے ہم نے مثال پڑھی تھی من الشیطان الرجیم، اور اس کا مطلب ہم نے پڑھا تھا سے۔ اور ان کے لیے ہم نے مثال پڑھی تھی رضی اللہ عنہ، اور اس کے لیے اس کا مطلب ہم نے پڑھا تھا پر۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر اگلے لیسن میں ہم نے 3 مزید پڑھے تھے، وہ کیا کیا تھے؟ لی، فی اور الا۔ ٹھیک ہے، لی، فی اور الا۔ لی کے لیے ہم نے مثال پڑھی تھی الحمدللہ، اس کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کے لیے۔ پھر ہم نے فی پڑھا تھا، اس کا مثال ہم نے کیا پڑھی تھی؟ فی سبیل اللہ، اور اس کا مطلب ہم نے پڑھا تھا میں۔ اور تیسرا ہم نے پڑھا تھا الا، تو اس کے لیے مثال ہم نے پڑھی تھی السلام علیکم۔ الا کا مطلب ہم نے پڑھا تھا پر۔
اچھا، پھر اس کے بعد اگلے سبق میں ہم نے ایک حرف اور پڑھا تھا، وہ کیا تھا؟ الہ. تو الہ کے لیے ہم نے مثال پڑھی تھی ان للہ و انا الیہ راجعون. الیہ، تو الہ کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا؟ طرف. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم نے پھر یہ آگے ہمارے نا، تو لا من ان، بی فی الا اور الی. اور اس کے بعد ہم نے دو اسم پڑھے تھے، ما اور اندا. تو ان کو پھر ہم نے یہ 7 ٹکڑوں کے ساتھ جوڑ کے پڑھا تھا. تو ما کسی ایک کی پریکٹس کر لیتے ہیں. اندا سب سے آخر میں ہم نے پڑھا تھا. تو اندا کو جب ٹکڑوں کے ساتھ جوڑتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ اندہ، اندہ، اندہ کا، اندی، اندہ کم، اندنا، اندہا. ٹھیک ہے جی، یہ سارے الحمدللہ ہمیں بہت کلیئر ہو چکے ہیں. کسی کو کوئی سوال نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اگر ہے تو کوئی پوچھ سکتے ہیں ابھی بھی. چلیں آگے چلتے ہیں. تو آج کے سبق میں سب سے پہلے ہم حرف جر کے بارے میں 4 اہم باتیں پڑھیں گے. 3 نہیں ہے، 4 پڑھیں گے. تو حرف جر کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو 7 ہم نے حروف پڑھے تھے ان کو کہتے ہیں حرف جر. ٹھیک ہے، ما اور اندہ ہم نے پڑھا تھا کہ اسم ہے، لیکن یہ چونکہ حروف کی طرح یہ استعمال ہوتے ہیں تو اس لیے ہم نے ان کے ساتھ ہی پڑھا. تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ جو 7 ہم نے حروف پڑھے ہیں یہ حروف جر ہیں، یا انگلش میں ان کو کیا کہتے ہیں؟ پریپوزیشنز. تو پریپوزیشنز جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہر لینگویج میں. تو یہ آپ کے جملے کا مفہوم مکمل کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. تو سب سے پہلی بات، آج ہم نے 4 باتیں ان کے بارے میں پڑھنی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. تو آپ نے ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا بی. ٹھیک ہے، بی کا ہم نے مطلب کیا پڑھا تھا؟ سے. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا بسم اللہ ہی، اللہ کے نام سے، یا اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو وہاں پہ ہم نے ایک جگہ ہم نے اس کا مطلب پڑھا سے، ایک جگہ ہم نے پڑھا اس کا مطلب کی. تو یہ تو دونوں بہت ڈفرینٹ مطلب ہے. مطلب ایک جگہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب سے ہے، اور ایک جگہ اس کا مطلب کہہ رہے ہیں کی ہے. تو کیوں ہے اس طرح؟ تو یہ تو کنفیوزنگ ہے. کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کنفیوز اس لیے نہیں ہونا کیونکہ یہ عربی کا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک جگہ ہم اس کا ٹرانسلیشن اس کی سے کر رہے ہیں اور ایک جگہ اس کی ٹرانسلیشن کی کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہماری زبان کا مسئلہ ہے. جب ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہمیں اپنا اردو کا پریپوزیشن یوز کرنا پڑتا ہے. جب ہم اردو کا جملہ بناتے ہیں تو ہم اردو کا جملہ بناتے ہوئے جو بھی لفظ وہاں پہ سیٹ ہو رہا ہوتا ہے، فٹ ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں وہی لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے. اب اس کی مثال دی گئی ہے یہاں پہ آمنت باللہ. یہاں پہ اب بی کا تیسرا مطلب ہے. تو ہم اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں؟ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. تو یہاں پر بی کا مطلب ہے پر. ٹھیک ہے، تو یہ تیسرا مطلب ہو گیا. ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا سے، کی، اور یہاں پہ تیسرا مطلب ہو گیا پر. تو یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ جب ہم آمنت باللہ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ پر لگانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جب ہم اس کو انگلش میں پڑھیں گے تو ہم کہتے ہیں آئی بلیوڈ ان اللہ. ہم یہ نہیں کہتے آئی بلیوڈ آن اللہ. تو ہم پر کو نہیں ٹرانسلیٹ کرتے، بلکہ ہم انگلش کے حساب سے بلیو کے ساتھ جو بھی پریپوزیشن لگنی ہے ہم وہی لگاتے ہیں. تو اس طرح جب بھی ہم جو بھی ہم جملے کا مطلب جب دیکھ رہے ہوں گے تو اس جملے کا مطلب ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے نا ہمیں کلیئر ہو جائے گا کہ اس جگہ پر جو جر کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو بھی حرف استعمال ہوا ہے، اس کی کیا ٹرانسلیشن کرنی ہے. تو ہمیں پریشان نہیں ہونا. جس زبان میں ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہوں گے اس زبان میں ہو سکتا ہے اس پریپوزیشن کا مطلب ڈفرینٹ، اس کے لیے ڈفرینٹ پریپوزیشن استعمال ہو اس جملے میں. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ پہلا رول ہے کہ ہر زبان کا حرف جر ہر جملے میں الگ ہو سکتا ہے. تو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے مطلب تو کچھ اور پڑھا تھا اور یہاں پہ مطلب کچھ اور ہے. وہ ہر زبان کا اپنا اپنا فرق ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ کبھی آپ کو عربی میں حرف جر نظر آئے گا. جب آپ عربی پڑھیں گے تو آپ کو عربی میں حرف جر نظر آئے گا، لیکن جب آپ اس کو کسی اور زبان میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو وہاں پہ آپ کو
جملہ مکمل کرنے کے لیے کسی پریپوزیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اب آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ لی، مثال کے طور پہ لی کا ہم نے پڑھا تھا کے لیے، ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے. تو اب اسی طرح اگر ہم یہاں پہ دیکھیں اغفر لی، اغفر لی کا مطلب ہے اللہ مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے، یہاں پہ تو کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا. تو اب آپ نے، بلکہ یہاں پہ کوئی بھی پریپوزیشن نہیں استعمال، مجھے معاف کر دے. تو اغفر کا مطلب ہے معاف کر دے، اور لی کا جو یا ہے اس سے ہم نے مجھے لیا، اور لام کو تو ٹرانسلیٹ ہی نہیں کیا. اسی طرح جب ہم انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہم کہیں گے forgive me، تو ہم یہ نہیں کہیں گے forgive for me. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی لی کو ٹرانسلیٹ نہیں، لام زیر لی کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لینگویج میں، دوسری زبان میں. تو کبھی کبھی ایسے ہوگا کہ آپ کو عربی کی عبارت میں حرف جر نظر آئے گا، لیکن جب آپ اردو کی عبارت پڑھیں گے یا ٹرانسلیشن پڑھیں گے کسی دوسری زبان میں تو وہاں پہ آپ کو حرف جر نظر نہیں آئے گا. تو یہ دوسرا رول ہے حرف جر کے بارے میں. تیسرا رول اس سے اپوزٹ ہے کہ کبھی کبھی آپ کو عربی میں حرف جر نظر نہیں آئے گا، لیکن جب دوسری زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی حرف جر یا پریپوزیشن وہاں پہ لگانی پڑے گی. جیسے مثال کے طور پہ ہے ورحمنی، اور معاف کر دے یا رحم کر دے، اور رحم کر دے مجھ پر. اب اگر آپ دیکھیں کہ پر کے لیے تو یہاں پہ کوئی پریپوزیشن استعمال نہیں ہوئی عربی میں، لیکن اردو میں رحم کر مجھ یا رحم کر میرے، تو یہ تو کمپلیٹ نہیں ہوتا سینٹینس. تو یہاں پر رحم کر مجھ پر جو ہے نا، یہ پریپوزیشن آپ کو یوز کرنی پڑتی ہے. تو تیسرا رول کیا ہوا کہ کبھی آپ کو عربی میں حرف جر نظر نہیں آئے گا، لیکن دوسری زبان میں حرف جر استعمال کیے بغیر مطلب پورا نہیں ہوگا، تو وہاں پہ آپ کو پریپوزیشن اس زبان کے حساب سے، اس لینگویج کے حساب سے آپ کو جو پریپوزیشن سوٹیبل ہے وہ یوز کرنا پڑتا ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں کئی جگہ پہ. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال اردو میں یہ دی گئی ہے، جیسے لکڑی سے مارا اور لکڑی کو مارا، تو دونوں درمیان میں صرف ایک پریپوزیشن چینج ہوئی ہے، سے اور کو، اور دیکھیں مطلب کتنا چینج ہو گیا. اسی طرح انگلش میں ایک ورڈ ہے گیٹ، گیٹ کے ساتھ جب آپ کوئی پریپوزیشن چینج کریں، جیسے گیٹ کے ساتھ کوئی پریپوزیشن نہ ہو تو اس کا کچھ اور مطلب ہے، گیٹ ان کا مطلب کچھ اور ہے، گیٹ آؤٹ کا مطلب کچھ اور ہے، گیٹ اپ کا مطلب کچھ اور ہے، گیٹ ڈاؤن کا مطلب کچھ اور ہے. تو آپ دیکھیں کہ پریپوزیشن چینج ہوتی ہے تو سینٹینس کا مطلب ہی چینج ہو جاتا ہے. بالکل عربی میں بھی اسی طرح. مثال کے طور پہ سلی لی کا مطلب ہے نماز پڑھ، ٹھیک ہے، اور سلی اللہ کا مطلب ہے رحمت بھیج. تو ہم پڑھتے ہیں ان آتینا کل کوثر بس فصلی لربک وانحر، آخری آیت ہے اس کی، فصلی لربک وانحر، تو نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. وہاں پہ سلی لفظ ہے، اور سلی کے ساتھ جب لی استعمال ہوگا تو سلی کا مطلب بن جائے گا نماز پڑھیے، اس لی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اور جب اللہ سلی کے ساتھ، وہی سلی ہے، اس کے ساتھ جب اللہ استعمال ہوگا تو اب یہاں پہ اب آپ اس کی ٹرانسلیشن نماز نہیں کریں گے، یہاں پہ ٹرانسلیشن کریں گے رحمت بھیجیے. تو ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد. یہ اب ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے درود ابراہیمی، تو انشاءاللہ اس میں بھی آئے گا. صلی علی کا مطلب ہے رحمت بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو صلی لفظ سیم ہے، لیکن پریپوزیشن کی وجہ سے اس کا مطلب ہی چینج ہو گیا. صلی لی جب ہوگا تو نماز پڑھ ہوگا، اور صلی علی جب ہوگا تو رحمت بھیج ہوگا. تو چار چیزیں ہم نے پڑھی. پھر تو چار چیزیں کیا ہوئیں؟ ہر زبان کا حرف جر الگ ہو سکتا ہے. کسی وقت آپ ایک حرف جر کو جب اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو کچھ اور لفظ استعمال کریں گے، اسی حرف جر کو جب کوئی اور کسی اور جگہ پہ ٹرانسلیٹ کر رہے ہوں گے تو کچھ اور استعمال کریں گے. دوسرا یہ کہ کبھی حرف جر عربی میں ہوگا لیکن دوسری زبان میں ضرورت نہیں ہوگی تو آپ استعمال نہیں کریں گے. تیسرا یہ ہے کہ کبھی حرف جر عربی میں نہیں ہوگا لیکن دوسری زبان میں بات مکمل کرنے کے لیے اس حرف جر کو آپ کو لانا پڑے گا. اور چوتھا یہ کہ حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چار باتیں حرف جر کے بارے میں اہم ہیں. تو ایک دفعہ ریوائز کر دیں پھر دوبارہ. ہر زبان کا حرف جر الگ ہے.
کبھی حرف جر عربی میں ہوگا لیکن دوسری زبان میں نہیں ہوگا، کبھی حرف جر عربی میں نہیں ہوگا اور دوسری زبان میں ضروری ہوگا، اور حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ چلیں جی اب آج کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ آج کا سبق بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے ہم ٹی پی آئی کے اشارے، تو اشارہ جو ہے نا، اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں ہر زبان میں، جیسے اردو میں ہے تو یہ اور وہ، اور یہ سب اور وہ سب، ٹھیک ہے۔ تو ٹی پی آئی میں ہم اسی طرح کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے امیجن کرتے ہیں جیسے ہمارے سامنے ٹیبل کے اوپر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اور ایک چیز پڑی ہوئی ہے، تو ہم ایک انگلی کے ساتھ دائیں ہاتھ سے جب اشارہ کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک مذکر چیز ہے، اور اس کی طرف ہم اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک چیز۔ اور جب ہم 4 انگلیوں سے اشارہ کریں گے تو ہم کہیں گے یہ زیادہ چیزیں یا یہ سب چیزیں۔ اسی طرح جب بائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے ایک انگلی سے تو ہم کہیں گے یہ ایک چیز، اور جب بائیں ہاتھ سے 4 انگلیوں سے اشارہ کریں گے تو کہیں گے یہ تمام چیزیں۔ اور یہ مذکر اور یہ مؤنث، دایاں ہاتھ مذکر کے لیے، بایاں ہاتھ مؤنث کے لیے، وہی ٹی پی آئی کا رول۔ اچھا، اسی طرح جب ہم دور سامنے اشارہ کریں گے دائیں ہاتھ سے تو ہم کہیں گے وہ ایک چیز، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب بائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے تو ہم کہیں گے وہ ایک چیز۔ اب یہ مذکر چیز ہے اور یہ مؤنث چیز ہے۔ اردو میں بھی بے جان چیزیں جو ہیں وہ مذکر اور مؤنث ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہے، جیسے کرسی جو ہے وہ مؤنث ہے، میز مذکر ہے۔ تو اسی طرح عربی میں بھی مذکر اور مؤنث ہوتی ہیں۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے وہ ایک چیز مذکر دائیں ہاتھ سے اشارہ، اور بائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے تو کہیں گے وہ ایک چیز مؤنث۔ اور جب دائیں ہاتھ سے زیادہ انگلیوں سے اشارہ کریں گے تو ہم کہیں گے وہ تمام چیزیں مذکر اور وہ تمام چیزیں مؤنث بائیں ہاتھ سے۔ اب 6 الفاظ ہیں، تو واحد کے لیے دونوں کے الفاظ الگ الگ ہیں، اور جمع کے لیے دونوں میں ایک ہی جیسے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قریب کے لیے ایک لفظ ہے، دور کے لیے ایک لفظ ہے۔ واحد کے لیے قریب کے لیے الگ ہے۔ واحد کے لیے قریب کے لیے حاذا، حاذا کا مطلب ہے یہ ایک مذکر چیز، ٹھیک ہے۔ اور مؤنث کے لیے ہم کہتے ہیں حاذہی۔ تو ٹیبل، ابھی ٹیبل پہ کوئی اوپر دھیان نہ دیں، پہلے میں جو بات بتا رہا ہوں وہ سنیں، پھر اس کے بعد ٹیبل پڑھتے ہیں۔ حاذا کا مطلب ہے یہ ایک چیز مذکر، اور حاذہی کا مطلب ہے یہ ایک چیز مؤنث، اور دونوں کے جمع کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے ہاؤلائی، یہ سب چیزیں، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، تو یہ سب چیزیں۔ تو کیا پڑھا ہم نے؟ ہم نے پڑھا حاذا، حاذہی اور ہاؤلائی، ٹھیک ہے۔ میرے ساتھ اشارہ کریں اور یہ الفاظ ریپیٹ کریں۔ حاذا، حاذہی اور ہاؤلائی۔ حاذا، حاذہی، ہاؤلائی۔ حاذا، حاذہی، ہاؤلائی۔ حاذا، حاذہی، ہاؤلائی۔ حاذا، حاذہی، ہاؤلائی۔ بالکل اسی طرح اشارے کرنے آپ نے، اور اسی طرح یہ 3 الفاظ اسی طرح یاد رکھنے۔ یہ الفاظ تھوڑے سے مکس ہوتے ہیں، تو یہ الفاظ یاد آپ کو اسی طرح رہیں گے جب آپ یہ اشارے کے ساتھ اسی طرح یاد کریں گے۔ حاذا، حاذہی، ہاؤلائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے قریب کے اشارے۔ تو ہم نے یہ پڑھا حاذا، یہ ایک چیز مذکر، حاذہی، یہ ایک چیز مؤنث، اور ہاؤلائی، یہ تمام چیزیں، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو حاذا، حاذہی اور ہاؤلائی، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم دور کے لیے اشارہ پڑھتے ہیں۔ دور کا اشارہ ہے دائیں ہاتھ سے جب کریں گے تو ذالکا، وہ ایک چیز مذکر، ذالکا، وہ ایک چیز مذکر، اور تلکا، وہ ایک چیز مؤنث۔ ذالکا، تلکا، ذالکا، تلکا، اور وہ سب کے لیے اولائکا، ٹھیک ہے۔ ذالکا، تلکا، اولائکا۔ حاذا، حاذہی، ہاؤلائی، ذالکا، تلکا، اولائکا، ٹھیک ہے۔ آسان ہے، مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کریں۔ حاذا، حاذہی،
حاضہ حاضہ حاضہی ہاؤلائی ہؤلائی اللہ ذالکا ذالکا تلکا تلکا اولائکا اولئکا ہاذا ہاذہی حاضہ حاضی حاضائی ہاؤلائی ذالکا ہؤلائی تلکا ذالک تلک ذالکا اولئک تلکا اولائکا اولئکا ہاذا ہاذہی ہاؤلائی حاضہ ذالکا تلکا ذالک اولائکا. تلک اولئک. ٹھیک ہے، بس یہ 6 اشارے ہیں جو کہ عربی میں اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ ٹیبل آ گیا پہلا، ہاذا ہاؤلائی ذالکا اولائکا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھے کہ اشارے کس طرح کرنے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ ہاذا ہاؤلائی ذالکا اولائکا، یہ تقریباً قرآن کریم میں 1000 بار آئے ہیں یہ 4 الفاظ. اور اس کے بعد ہے عربی کیا ہے؟ ہاذا کی عربی ہے حاذہی، اور ذالکا کی عربی ہے تلکا. ذالکا کی مؤنث ہے ہاذا، کی مؤنث ہے حاذہی، اور ذالکا کی مؤنث ہے تلکا. اور یہ دونوں الفاظ قرآن کریم میں 88 بار آئے ہیں. اور جمع میں نے بتایا آپ کو کہ وہ سیم ہے، تو ہاؤلائی اور اولائکا. تو سب سے آسان جو طریقہ ہے وہ یاد کرنے کا کیا ہے؟ ہاذا حاذہی ہاؤلائی ذالکا تلکا اولائکا. بس اس کی پریکٹس کریں گے. تو یہ دونوں ٹیبل الگ الگ آپ کو یاد نہیں کرنے پڑیں گے، الگ الگ یاد کرنے تھوڑے سے مشکل ہیں. تو اب ہم جاتے ہیں عربی بول چال کی طرف. تو عربی بول چال کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ہاذا مسلمون. ٹھیک ہے، یہ ایک مسلمان مرد ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ بائیں ہاتھ سے جب اشارہ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ نعم حاضہ مسلم حاذہی مسلمتن. ٹھیک ہے، ہاذا مسلمن اور حاذہی مسلمتن. اور ہم جب ساروں اکٹھا اشارہ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ ہاؤلائی مسلمون. دائیں ہاتھ سے جب کریں گے ہاؤلائی مسلمون. بائیں ہاتھ سے جب کریں گے تو کیا کہیں گے؟ نعم ہؤلائی مسلمون نہیں، بائیں ہاؤلائی مسلمات. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جب ہم دائیں ہاتھ سے سامنے اشارہ کریں گے تو ہم کہیں گے ذالکا مسلمون. تو جب ہم بائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ تلکا مسلمات. تلکا مسلماتن. جب ہم دائیں ہاتھ سے کریں گے ہم کہیں گے اولئک مسلمون. وہ تمام مرد مسلمان ہیں، وہ تمام مرد مسلمان. تو ہم بائیں ہاتھ سے جب اشارہ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ اولئک مسلمات. اولئک مسلمات. الحمدللہ. اچھا، سوال اگر پوچھا جائے من ہاذا، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ حاضر من کا مطلب ہے کون، کون. ہاذا کا مطلب ہے یہ ایک مرد. کون ہے؟ یہ ایک مذکر یا یہ ایک مرد. تو ہاذا مسلم. حاضر من ہاؤلائی، ہاؤلائی مسلمون. من ذالکا، ذالکا مسلمون. من اولائکا، اولائکا مسلمون. اسی طرح اس کی بھی بول چال اسی طرح ہی ہے. من حاذہی، حاذہی، من حاذہی حاضر حاذہی حاضر مسلمہ. مسلمتن. اچھا، من ہاؤلائی، بائیں ہاتھ سے اشارہ کر. ہؤلائی مسلمات. ہاؤلائی مسلماتن. من تلکا، تلکا مسلمت. تلکا مسلمتن. اور من اولائکا، بائیں ہاتھ سے جب اشارہ کریں اولائکا مسلمات. الحمدللہ. چلیں جی، آج کا نقطہ تعلیم ہے پہلا ہوم ورک قرآن کریم سے تلاوت. تو اس میں ہم ایک حدیث لیتے ہیں. نقطہ تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سبق ختم ہو گیا. تو سبق آج ہمارا بس یہ 6 الفاظ تھے. 4 ہم نے حروف جر کے بارے میں بات پڑھی، 4 باتیں پڑھی، 4 پوائنٹس پڑھے.
تو اس سے آپ کی بہت ساری کنفیوژن دور ہو جائے گی. جب آپ مختلف حرف جر دیکھیں گے اور ان کی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے آپ کو مختلف الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے تو آپ کو یاد رہے گا کہ اس کا مطلب تو وہی ہے جو ہم نے مثال میں پڑھا تھا, لیکن چونکہ زبان کا تقاضا ہے, اس لینگویج کا تقاضا ہے کہ آپ کو کچھ اور کوئی پریپوزیشن یہاں پہ استعمال کرنی پڑی اپنا مطلب استعمال پورا کرنے کے لیے, تو اس لیے یہاں پہ مطلب اس کا کچھ اور آیا ہے, تو اس کے بارے میں پریشان نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد ہم نے 6 اسماء اشارہ پڑھے. ہم نے پڑھا حاذا, حاذہی, ہاؤلائی, ذالکا, تلکا, اولائکا. انشاءاللہ اس کو پریکٹس کریں گے تو یہ بھی یاد ہو جائیں گے. نقطہ تعلیم آج کا کیا ہے جی؟ آج کا نقطہ تعلیم یہ ہے کہ پہلا ہوم ورک قرآن کریم سے تلاوت ہے. تو حضرت اس کے بارے میں ہم ایک حدیث سنتے ہیں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا, اقرأوا القرآن فإنہ یاتی یوم القیامت شفیع لاصحابہ. قرآن کثرت سے پڑھا کرو, قرآن پڑھا کرو, اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. اچھا, اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھیں, تو سب سے پہلا قدم, یا قرآن کے جو ہم ہر لیسن کے بعد قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ان کو جب پڑھتے ہیں تو ان میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ ہے قرآن کو پڑھنا. تو قرآن کو سمجھنا تبھی پاسبل ہے جب آپ قرآن کو پڑھیں گے. یہ میٹر نہیں کرتا کہ کتنی دیر کے لیے پڑھیں, آپ چاہے آپ 5 منٹ کے لیے پڑھیں, لیکن جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا, چاہے وہ جتنی تھوڑی دیر کے لیے ہو. جو آبجیکٹو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم نے عربی کو سمجھ کے پڑھنا ہے. تو جو کچھ ہم ان اسباق میں سیکھ رہے ہیں ان کو قرآن کریم میں سے جب آپ جتنی بھی دیر کے لیے قرآن پڑھیں ان الفاظ کو ڈھونڈیں, اور اردو ٹرانسلیشن جب پڑھیں تو اس میں ان الفاظ کے ساتھ اس کو میچ کرنے کی کوشش کریں کہ ہم نے یہ مطلب پڑھا تھا, اس لفظ کا ہم نے یہ مطلب پڑھا تھا, ترجمے میں یہ مطلب ہے, تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے, یا فرق ہے یا نہیں ہے فرق. اگر آپ کو کوئی فرق لگے تو سوال پوچھیں کہ ہم نے یہ مطلب پڑھا تھا, یہاں پہ یہ مطلب استعمال ہوا ہے, تو یہ کیوں استعمال ہوا ہے, اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو یہ جو تعلق ہے, یہ جو پہلا ہوم ورک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ہوم ورک کریں, قرآن کریم کی تلاوت کریں روزانہ کم سے کم 5 منٹ مصحف سے دیکھ کر. تو یہ پہلا ہوم ورک ہے جو انشاءاللہ اب ہم کریں گے انشاءاللہ. تو الحمدللہ سبق نمبر 8 کے اختتام پر ہمارے لرن کیے گئے الفاظ کی تعداد 93 ہو گئی ہے, جو قرآن کریم میں 27,536 بار آئے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کریم میں تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو 78,000 بار آئے ہیں. 7 ہوم ورک یاد رکھیں, 2 تلاوت کے جن میں سے 5 منٹ قرآن کریم سے پڑھنا ہے اور 5 منٹ اپنے حافظے سے پڑھیں, اور یہ جب تلاوت کریں تو ان الفاظ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں جو ہم نے ان اسباق میں پڑھیں. 2 پڑھنے کے کام ہیں, ایک کتاب سے اور ایک پاکٹ بک سے یا ووکیبلری کارڈ سے. تو کتاب سے آج کا سبق پڑھیں اور پاکٹ بک سے شروع والے اسباق سے لے کے آج تک 8ویں سبق تک جو کچھ ووکیبلری ہے وہ اس کو یاد کریں. اس کورس کے لفظی ترجمے اور قواعد کا سننا, اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کرنا, اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. یاد رکھیے کہ آپ منتخب ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے, اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. اپنے لیے دعا کریں, رب زدنی علما, اے اللہ مجھے میرے علم میں اضافہ فرما. اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں, اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما. ووکیبلری کارڈ کو یاد رکھیں, جو کچھ آج ہم نے پڑھا وہ آسان ہے. تو ہم نے کیا پڑھا, 1 منٹ میں اس کو ریوائز کرنا چاہیں تو یہ بتا سکتے ہیں آپ کے حرف جر کے بارے میں ہم نے آج 4 باتیں پڑھی, اور پھر ہم نے 6 اشارے پڑھے. تو یہ آپ اپنے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان کو سکھائیں. جب آپ کسی کو سکھاتے ہیں تو اس کا سب سے اچھا فائدہ, سب سے زیادہ فائدہ آپ کو خود ہوتا, آپ کو خود اچھا یاد ہوگا. اور پھر اگر ٹیچر بننے کے لیے ٹریننگ چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.